السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایک بہت ہی غوث پاک کی مشہور کرامت میں آپ سے عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک دفعہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سمندر کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں جب آپ نے دیکھا ایک بوڑھیا عورت، ایک ضعیفہ عورت کھڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ جب غوث پاک نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے کو اسی برات میں روانہ کیا برات کے لیے، تو برات سمیت کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی اس نے یہ غوث پاک کو بتایا تو غوث پاک کو بھی ترس آ گیا۔ تو جیسے ہی غوث پاک کو ترس آیا تو غوث پاک نے بارگاہ الہی میں یہ اپنے ہاتھ اٹھا دیے، فریاد کی، اے اللہ عز و جل، اس بڑھیا عورت کی پریشانی ہے اس کو دور کر دے۔ تو غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تو جیسے ہی دعا کی تو تھوڑی ہی تخیر ہو چکی تھی، تھوڑی دیر ہو چکی تھی۔ حالانکہ غوث پاک جیسے ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو وہ اگلے کے بارے میں قبول ہو جایا کرتی تھی فوراً۔ تو اس معاملے میں جب غوث پاک نے دعا کی اس عورت کے بارے میں تو یہ تخیر ہوگی۔ تو جیسے ہی تخیر ہوئی تو پھر غوث پاک نے بےتاب ہو کر پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اتنی تخیر؟ تو آواز آئی، اے میرے پیارے، یہ تخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں کہ ایک حکم کن سے کہیں تو زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں، عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور یہاں پر اتنی دیر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ امر ہے، یہ حکم، یہ خلاف تقدیر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کن کہے تو زمین و آسمان پیدا ہو جائے بمقتضا 6 دن میں۔ تو یہ جب آئی ندا آئی تو غوث پاک بھی ذرا رک کے، حالانکہ اس برات کو 12 سال بیت چکے تھے، 12 برس ہو چکے تھے اس ڈوبی ہوئی برات کو۔ تو جیسے ہی غوث پاک نے جملے سنے تو اتنی ہی دیر میں یہ بھی آواز آئی کہ یہ تو وہ برات ہے کہ جس کے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، یہ تو وہ برات ہے کہ جس کو سمندر کے کیڑے مکوڑے جانور تمام براتیوں کو کھا چکے ہیں۔ اس کو ایک دم 12 سال پرانی برات ہو اور اس کو ایک دم لایا جائے، یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن ممکن کر کے دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اتنی ہی دیر میں یہ کہنا تھا تو ایک دم، اب یہ جملے پورے نہیں ہوئے، ان جملوں کی تکمیل نہیں ہوئی، بس یہ کہنا ہی تھا۔ تو اتنی دیر میں سمندر سے جو ڈوبی ہوئی 12 سال پرانی برات تھی کشتی سمیت نمودار ہوگی، ایک دم ظاہر ہوگی، اور جیسے ہی ظاہر ہوئی تو اس میں سے کوئی بھی بندہ مس نہیں تھا، بلکہ جیسے دھولا دھولن اور براتی تھے، ایک دم برات باہر ظاہر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک دم سمندر سے باہر آئی اور آ کر دریا کے کنارے پر لگ گئی، اور پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر دعا کروائی، اور دعا لے کر ساتھ ہی اپنے واپس گھر کو چلی گئی، اپنے ٹھکانے کو چلی گئی۔ اور جیسے ہی یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ بات کفار نے سنی تو یقین کریں اس کتاب کے اندر، غوث پاک کے حالات کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جیسے ہی کفار نے سنا تو کفار نے آ کر غوث پاک کے دستے قدرت میں انہوں نے بھی آ کر توبہ کی، انہوں نے بھی آ کر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے غوث پاک کی کرامت کے، غوث پاک کی اتنی مشہور بات، اتنی مشہور کرامت کہ آپ نے 12 سال پرانی برات کو ایک فوراً اس برات کو بھی آج نمودار کر دیا ایک سمندر سے، اور آج تک علماء بیان بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مشہور واقعہ ہے غوث پاک کا۔ تو جیسے ہی سب کفار نے آ کر غوث پاک کے دستے قدرت میں اسلام کو قبول کیا، اور پھر پاک و ہند میں، برے صغیر کے پاک و ہند میں یہ بات گونج اٹھی۔ تو جیسے ہی بات گونج اٹھی تو پھر اعلیٰ حضرت کی طرف میں چلتا ہوں۔ میری آخری بات بالکل اختتام کی طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال کیا گیا اس بارے میں کہ کیا یہ کشتی ڈوبی تو پھر ایک دم سمندر سے ظاہر بھی ہوگی، تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا یہ واقعہ تو بہت مشہور تواتر
سے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے لیکن یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن زبان پر لوگوں کی یہ بہت بات مشہور ہے، لیکن اس کو ماننا پڑے گا، اس کا انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ جی سامعین کرام، فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، یہ ہیں غوث پاک۔ کئی لوگ ان کی کرامات کو نہیں مانتے، میں باقاعدہ کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، غوث پاک کے حالات، اس کتاب کے اندر بات موجود ہے، بہت ہی مشہور واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو غوث پاک کی پکی سچی محبت نصیب فرمائیں اور ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔